بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا مطالعہ پاکستان کا آج جو کویسچن ہے وہ ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ یہ کویسچن جو ہے دو طرح کا ہے اور کویسچن ایک ہی ہے۔ یونیورسٹی میں اگر آ جائے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان پر نوٹ لکھیں، اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان واضح کیجئے، یا خطبہ اعلی آباد کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ سوال ایک ہی ہے، دو نوعیت کی طرح آ سکتا ہے یونیورسٹی میں۔ نظریہ بھی آ جائے تو یہی کویسچن ہے، اگر خطبہ اعلی آباد آ جائے تو پھر بھی یہی کویسچن ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال ایک عظیم فلسفہ، سچے مسلمان اور عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اپنے ارشادات اشعار کے ذریعے نظریہ پاکستان کا واضح تصور پیش کیا۔ نظریہ پاکستان کے حوالہ سے آپ کا جو 30 دسمبر 1930 کو آپ نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی، اور وہاں پر ایک خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا، وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم دیگر مواقع پر بھی اقبال نے نظریہ پاکستان کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا ہے، اور آپ نے اپنے صدارتی خطبہ میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نظریہ قومیت کی وضاحت کی، اور ہندوستان میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ایک ریاست ہونی چاہیے۔ جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور جداگانہ مملکت ہی مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تھے ہمارے قومی شاعر جنہوں نے اپنے انداز میں نظریہ پاکستان کو خطبہ الہ آباد جو 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر آپ نے صادر فرمایا، وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار جو تھا وہ کیا۔ اب ہم اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی جداگانہ پہچان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس 1930 میں اقبال نے فرمایا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں، اور مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔
ہیڈنگ نمبر ہماری 2، الگ مسلم ریاست کا مطالبہ۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود مختاری کا حصول اور شمال مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 3، علامہ اقبال ہندو مسلم اتحاد کے داعی۔ یعنی شروع میں اقبال بھی ہندو اتحاد کے حامی تھے۔ ان کے خیال میں، ان کے نزدیک ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ ضروری تھا، لیکن حالات ہی ہندوؤں نے اس طرح کے بر صغیر میں مسلمانوں کو تنگ کر کے پیدا کر دیے کہ ان کی تنگ نظری اور متعصب رویوں نے، یعنی جو انہوں نے برا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اونچا دکھانے کے لیے اپنے مذہب کا پرچار کیا، اور جلد ہی اقبال کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ مملکت کا مطالبہ کریں۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 4، مسلم ملت کی اساس۔ علامہ اقبال کے مطابق مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ امن سلامتی والا دین ہے، اور پورے بر صغیر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں وہ ایک ملت ہے، اور ان کی قوت کی وجہ بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی جو تصور تھا اس کو اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 5 ہے وہ ہے اسلام کی عالمگیریت۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو جغرافیائی حدود کا قائل نہیں، جس کی کوئی بھی حدیں نہیں ہے، یعنی ایک مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ قرآن پاک نے ہر طرح کی تفریق مٹا دی ہے۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو میدان عرفات میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے، ہاں اگر ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے ہے۔ اس میں بھی اقبال کا شعر جو ہے وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 6 ہے وہ ہے اسلامی قومیت کا درس۔ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ہر طرح کی تفریق مٹا کر اسلامی قومیت کا درس دیا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ دوبارہ عروج اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہر طرح کی تفریق مٹا کر صرف اور صرف اسلامی پرچم تلے جمع ہو جائیں۔
ہیڈنگ نمبر ہماری جو 7 ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اقبال کے نہ صرف نزدیک بلکہ ہمارے جتنے بھی مذہبی اور سیاسی مفکرین گزرے ہیں ان سب کے نزدیک تمام اختیارات اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی اختیارات ہیں اس کی جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اقبال بھی تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی کی ذات کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 8 ہے وہ ہے آزاد اسلامی ریاست کے بغیر اسلام کا فروغ ناممکن، یعنی جب تک اسلامی ریاست نہ بن جائے تب تک یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کا جو فروغ ہے وہ کیا جا سکے۔ علامہ اقبال نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا اور اس میں آپ نے جو تحریر لکھی تھی وہ مندرجہ ذیل ہے۔ آپ نے لکھا تھا اسلامی قانون کے بہت طویل اور بڑی احتیاط و توجہ کے ساتھ مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس قانون پر اچھی طرح سوچ سمجھ کر عمل کیا جائے تو ہر فرد کی کفالت کے حق کی ضمانت دی جا سکتی ہے، لیکن آزاد مسلم مملکت کے قیام کے بغیر اس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ و فروغ ناممکن ہے، یعنی تب تک اسلام کو فروغ نہیں دیا جا سکتا جب تک کوئی بھی اسلامی ریاست نہ بن جائے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 9 اسلام کی فلاح و بہبود۔ آپ نے فرمایا کہ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن پیدا ہوگا اور اس کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 10 ہے وہ ہے جدید مغربی نظریات کی مخالفت۔ علامہ اقبال جدید مغربی تصورات مثلاً سوشلزم، کمیونزم، فاشزم وغیرہ کے سخت خلاف تھے۔ یہ تینوں جو نظریات تھے یہ مغرب کے نظریات تھے۔ آپ کے خیال کے مطابق عالم انسانیت کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام کے معاشرتی نظام میں ہی پوشیدہ ہے۔ 12 مارچ 1937 کو آپ نے ایک مکتوب جو تھا وہ لکھا، اس میں آپ نے احمد سرور کے نام یہ تحریر جو تھی وہ لکھ کر بھیجی کہ میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کے اور جتنے بھی نظریات ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتے جتنے بھی مغرب کے ہیں۔ میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہر نقطہ نگاہ سے معجب نجات ہو سکتی ہے، یعنی کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب میں افلاطون کی تیزی ادراک۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 11 ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنے افکار و ارشادات سے واضح کرنے کی کوشش کی ہمیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کر لینا ہی کافی ہے،
بلکہ ان کی زندگی اس احساس کی تفسیر ہونی چاہیے۔ آپ کا نقطہ نظر تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کی اخلاقی پستی کی وجہ غیر اللہ کا خوف ہے۔ یعنی ایک وقت تھا بنی امیہ کا، اگر ہم دور دیکھ لیں تو اگر خلافت عثمانیہ کا دور بھی دیکھ لیں تو ہمیں اس وقت مسلمانوں کے عظیم کارنامے اور مسلمان اس وقت جو سلطنت پر فائز تھے وہ عروج پر تھے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو رسی تھی اس کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، وہ کامیابی و کامرانی کی زندگی گزارتے رہے، بلکہ دوسرے جتنے بھی مذہب کے لوگ تھے ان پر چھائے ہوئے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سلطان غزنوی کا دور دیکھ لیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور بھی دیکھ لیں، یہ وہ دور ہے کہ جن دور میں مسلمانوں نے اپنے عروج کے جتنے بھی کارنامے تھے پوری دنیا میں روشناس کروائے ہوئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی توحید سے انہوں نے توحید کے بتائے ہوئے جو رستے تھے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جو ناتا تھا وہ چھوڑ دیا اور ان کی رسوائی جو تھی مقدر بن گئی۔ اقبال اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 13 ہے وہ ہے آزادی مسلمانوں کا حق۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے یہ بات واضح طور پر بتا دی۔ 21 جون 1937 کو قائد اعظم کے نام ایک خط میں لکھا آپ نے، آخر شمال مغربی ہند اور بنگال کے مسلمانوں کو اس طرح حق خود اختیاری کی مستحق قوم کیوں نہ سمجھا جائے جس طرح ہند کے اندر اور باہر دیگر اقوام ہے۔ یعنی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک حق ہے، آپ نے فرما دیا۔ اور ہماری مسلمانوں کی کہہ لیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ تو گیا، لیکن 21 اپریل 1938 کو قیام پاکستان سے پہلے ہی اقبال جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ اس دار فانی سے چل بسے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 14 ہے انگریز قوم سے نجات۔ انگریز قوم سے نجات پانے کے حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا، مسلمان ہونے کے ناطے انگریز کی غلامی کو توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے۔ یعنی کہ ہم اب انگریز کی جو غلامی ہے اس کی جو زنجیریں ہمارے پاؤں میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کو توڑنا ہوگا۔ لیکن آزادی سے ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ اور لاسٹ پہ ہم اس نظریہ پاکستان جو اقبال نے ہمیں دیا ہے، یہ خطبہ الہ آباد جو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کی حاصل بحث پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اس کا حاصل بحث میں کیا کردار ہے۔ علامہ اقبال کے فرمودات سے روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ کی عقابی نگاہوں نے پانپ لیا تھا کہ مسلمانان بر صغیر کی معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی پسماندگی کا حل مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست ہے۔ اسی چیز کو تقویت دینے کے لیے مسٹر ایم ایچ سید جو کہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، یعنی ایم ایچ مسٹر جو تھے وہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، ان کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے 1940 کو
قرارداد پاکستان پاس ہونے پر ان سے اقبال کے متعلق کہا تھا، اگرچہ آج اقبال ہم میں موجود نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ جان کر بے حد خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کیا جو ان کی خواہش تھی۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں جو پاکستان کا تصور دیا تھا، قرارداد پاکستان دراصل اسی کی تائید تھی۔ یہ تھا ہمارا اسٹوڈنٹس اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان یا خطبہ الہ آباد کی اہمیت۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے اور کافی بار یہ یونیورسٹی میں آ چکا ہے، اور لاسٹ پہ ہم نے ایک شعر سے اس کا اختتام کرنا ہے۔ لہو بدن کا وطن کو دے کر، لہو بدن کا وطن کو دے کر، وطن کی مٹی میں بس گیا وہ، زمین سے ایک دن وہ اٹھ گیا تھا، دلوں سے لیکن نہ اٹھ سکا وہ۔